بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن العزیز فرمودہ 27 جنوری 2023 بمطابق 27 صلح 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن العزیز نے مورخہ 27 جنوری 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن العزیز نے فرمایا، تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن العزیز نے فرمایا، آج صحابہ کے ذکر میں سے کچھ بیان کروں گا۔ پہلا ذکر حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کے بارے میں بعض اور روایات ملی ہیں۔ علامہ ابن عبد البر اپنی تصنیف الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے اعمال اور بد اعمال ملا جلا دیے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 7-8 آدمیوں کے بارے میں ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے خدا کے حضور توبہ کی اور اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ ان کا اچھا عمل توبہ تھا اور ان کا برا عمل جہاد سے پیچھے رہنا تھا۔ مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ حضرت انیس بن قتادہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ حضرت خنساء بنت خدام کے والد نے مزینہ قبیلے کے ایک آدمی کے ساتھ ان کی شادی کر دی جو ان کو ناپسند تھا، جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کر دیا، جس کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی، جن سے حضرت صائب بن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن ابی یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر گئے تو وہاں ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا تھا، جس نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص قرآن کریم خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ضیاح بن ثابت بن نعمان رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں پنڈی میں پتھر کی نوک سے زخم لگنے کے بعد واپس لوٹنا پڑا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ رکھا۔ امام ظاہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ملنے والوں کو ملاقات کی اجازت دیا کرتے تھے، اور یہ اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انصار رضی اللہ عنہ لیا کرتے تھے۔ عمران بن مناح کہتے ہیں کہ جب ابو مرثد رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ دونوں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی طرف ٹھہرے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہم عمر اور حلیف تھے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ دونوں کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی توفیق ملی۔ ربیع الاول 2 ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں مدینہ سے مشرق کی جانب سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا، جہاں مکے کے رئیس اعظم ابو جہل اور اس کے 300 سواروں کے لشکر سے سامنا ہوا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے صف آرا ہو گئیں کہ اس علاقے کے رئیس مجدی بن عمر الجہنی رئیس اعظم معیدی بن عمر الجہنی نے دونوں فریق کے درمیان بیچ بجاؤ کروا دیا اور لڑائی رک گئی۔ یہ مہم سریہ حمزہ بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ بھی اس سریہ میں شامل تھے۔ روایات میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو باندھا تھا، اور اس سریہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت سلید بن قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اور غزوہ حسین کے موقع پر انصار کے قبیلے بنو مازن کا جھنڈا حضرت سلید بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔
13 ہجری اور بعض کے مطابق 14 ہجری کے آغاز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ جسر کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ میں 2000 ایرانی تہ تیغ ہوئے، جبکہ بعض روایات کے مطابق 6000 ایرانی مارے گئے۔ اسی طرح بعض کے مطابق 1800 یا 4000 مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہداء میں حضرت سلید بن قیس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں سوید بن صامت کو قتل کر دیا تھا۔ بعد میں حضرت مجزر رضی اللہ عنہ حضرت حارث بن سوید بن صامت رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قتل کے بدلے کی تلاش میں رہے۔ غزوہ احد میں جب قریش نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے حضرت مجزر رضی اللہ عنہ کی گردن پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے دھوکے سے حضرت مجزر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارث رضی اللہ عنہ کو مجزر رضی اللہ عنہ کے بدلے میں قتل کریں۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت عویم بن سعدہ رضی اللہ عنہ نے مسجد قباء کے دروازے پر حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ رفاع بن رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی معاذ بن افرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے پہنچے اور سنیہ پہاڑی سے نیچے اترے تو ایک شخص کو دیکھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم نے انہیں نہیں پہچانا اور ان سے پوچھا کہ نبوت کا دعوے دار شخص کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ ہمارے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا۔ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے طواف کے لیے چلے گئے اور دعا کی، جس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدوی شخص نے نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ اس نے نماز پڑھی اور واپس آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا فرمایا۔ اس طرح 2-3 بار ہوا۔ آخر اس نے کہا کہ مجھے نماز سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ کے حکم کے مطابق وضو کرو، پھر کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع اور اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب اعتدال سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے بیٹھو، پھر سجدہ کرو اور پھر اٹھو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو اتنی ہی تم نے اپنی نماز میں کمی کی۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہا کہ کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اس طرح ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا اور ان کی مغفرت کے سامان ہوتے رہیں گے۔ عثمان بن ارقم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ تمہارے پاس جو مال غنیمت ہے اسے چھوڑ دو، تو حضرت ابو اسید السعدی نے عائز المرزبان کی تلوار رکھ دی اور حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار مانگ لی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو ایک پرچم دے کر بنو اسد کی سرکوبی کے لیے 150 مہاجرین اور انصار کی سرکردگی میں بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ احد اور بدر میں شریک ہوئے۔ آپ غزوہ احد میں بازو پر ایک زخم لگنے کی وجہ سے 3 جمادی الاخر 4 ہجری کو وفات پا گئے۔ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلے بنو خزرج کی شاخ اجلان سے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو 2-3 مرتبہ نماز دوبارہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا اور پھر اس کے کہنے پر اسے نماز کا طریق سکھایا تھا، وہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ پھر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر انہیں بھرپور خدمت کی توفیق ملی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس موقع پر ابو سفیان اور اس کے ساتھ چند مشرکین کا سامنا کیا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق پائی۔ پھر ذکر ہے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا۔
ان کی وفات 65 سال کی عمر میں 30 ہجری میں مدینے میں ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے دن 4000 دینار اور درہم چھوڑے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آیا اور کہا کہ حاتب رضی اللہ عنہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا، وہ ہرگز اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شامل ہوا تھا۔ حضور انور نے آخر میں فرمایا کہ کچھ ذکر رہ گیا ہے جو انشاءاللہ بعد میں بیان کر دوں گا۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 31 جنوری 2023، بروز منگل، صفحہ نمبر 5، آواز رضوان احمد افضل۔